بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا لے کر آئے تو چاہیے یہ کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر اپنے ساتھ بٹھا کر نہ کھلا سکے تو پھر اسے 1 یا 2 لقمے ہی دے دے، کیونکہ اس نے اس کھانے کی گرمی اور مشقت کو برداشت کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی نظام اخلاق کے بہت بڑے حصے کا تعلق مالکان یا کام لینے والوں سے ہے کہ جو لوگ کام لیتے ہیں یا کام کرواتے ہیں انہیں اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ ملازم رکھتے ہیں تو وہ اپنے ملازمین کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا کریں۔ آج کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کھانا کسی ملازم سے پکواتا ہے، وہ ملازم جب اس کے پاس کھانا لے کر آئے تو مالکان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازم کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں۔ یہی اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا تقاضا ہے، کیونکہ شریعت نے مالک اور ملازم میں حقوق کے اعتبار سے فرق نہیں کیا اور مالکان کو پابند کیا ہے کہ جو خود کھاتے ہیں وہی ملازم کو بھی کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں وہی ملازم کو بھی پہنائیں، اور جس طریقے سے ان کا اپنا رہن سہن ہے تو اسی طریقے سے اپنے ملازمین کے رہن سہن کی بھی کوشش کیا کریں۔ چنانچہ ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا پکانے والے ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس پہ عمل نہ کیا جا سکے کہ کھانا کم ہے یا مالک کوئی خاص چیز اپنے لیے پکواتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اکیلا کھانا چاہتا ہے، ملازم کو ساتھ بٹھا کر کھلانے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر کم از کم اس کو اس کھانے کا ایک حصہ ہی دے دیا جائے، جس کو حدیث میں 1 یا 2 لقموں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو اس کھانے میں سے 1 یا 2 لقمے ہی اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ اور آگے اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کھانا پکانے کی گرمی، اس کا دھواں اور اس کی دیگر مشقتیں اس ملازم نے گوارہ کی ہیں، لہٰذا اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جس کھانے کی مشقت اس نے برداشت کی ہے اس کھانے میں سے کچھ حصہ ہی اس کو دے دیا جائے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گھروں میں جو ملازمین کام کرتے ہیں مالکان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلائیں، اور اگر بٹھا کر نہ کھلا سکیں تو ان کے لیے بھی اسی کھانے میں سے حصہ بھجوانا چاہیے جو کھانا مالکان کے لیے بنتا ہے، اور یہی شریعت کا بھی تقاضا ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات گھروں میں چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، مختلف لوگوں نے اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے یا دیگر امور کے لیے چھوٹے بچے یا بچی کا اپنے گھر میں انتظام کیا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پاس بٹھا کر ہی کھلانا چاہیے۔ اگر آپ کا ملازم بڑا ہے، بالغ ہے، اس کو آپ ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے اور الگ اس کے لیے کھانا بھیج دیتے ہیں تو وہ کھا لے گا، لیکن اگر چھوٹا بچہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے کھانا لایا ہے، یا چھوٹی بچی آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے کھانا لائی ہے، اور آپ کے بچے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اس کو نہ کھلائیں، تو چھوٹا بچہ اس کا احساس اپنے دل پر لے لیتا ہے کہ یہ میرے جیسے بچے کھا رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کھا رہا۔ اس سے اس کو اپنی محرومی بھی یاد آ سکتی ہے، اگر وہ یتیم ہے اپنے والدین بھی اس کو یاد آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے دل سے جو آہ نکلے گی عین ممکن ہے کہ وہ اس گھر کو ڈبو کر رکھ دے۔ ہمارے ہاں جو طرز عمل ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اور جو ملازمین بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بڑے نواب لوگ اپنے بچوں کو خود نہیں سنبھالنا چاہتے، وہ ہوٹلوں میں بھی اپنے چھوٹے ملازمین کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے بچوں کو سنبھالیں، اور پھر انتہائی ظلم اور ستم کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ہوٹلوں میں اپنے بچوں کو تو میز پر بٹھا کر کھلائیں گے اور ملازمین بچوں کو کھڑا رکھیں گے یا ان کو بھی سائیڈ پر کسی کرسی پر بٹھا دیں گے جو ان کو کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں گے، لیکن انہیں اس کھانے میں سے کوئی لقمہ کوئی نوالہ میسر نہیں آئے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ طرز عمل نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ یہ غیر انسانی ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو اپنے سے بہتر کھلانا چاہتا ہے، چاہے وہ بچہ اس کا ہو یا کسی اور کا ہو۔ تو یاد رکھیے یا تو اپنے گھروں میں ملازم بچوں کو نہ رکھیں، اور اگر ملازم بچے رکھنے ہیں تو پھر ان کو وہی کھانا کھلائیں جو آپ کے بچے کھلاتے ہیں، آپ کے بچے کھاتے ہیں۔ یہ خود آپ کے بچوں کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ جب آپ اسی طرز عمل کا مظاہرہ اپنے بچوں کے سامنے کریں گے تو ایک طرف تو آپ ملازم بچے کا نفسیاتی قتل کریں گے، دوسری طرف اپنے بچے کو نفسیاتی طور پر بگاڑیں گے، اس کو تکبر کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرز عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔